سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں 2 آیتوں کو رکھا ہے، 9ویں اور 10ویں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان باتوں کی جو انتہائی مضبوط ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرہ، انہیں قیامت میں ہم بڑا اجر دیں گے، جنت عطا کریں گے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم انہیں قیامت کے دن انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے مزاج میں ہے جلب منفعت کو حاصل کرو، اور اس کے مزاج میں ہے دفع ضرر کو دفع کرو۔ فائدہ لو، نقصان ڈھکیل دو، نقصان قریب نہ آنے پائے، فائدہ حاصل ہو جائے۔ دنیا کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور دنیا کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے جہنم۔ اتنے صاف اور کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے تمہیں متوجہ کیا ہے کہ جو مومن ہوگا، عمل صالح کرے گا، اسے جنت عطا کریں گے، جو کافر ہوگا، آخرت کا منکر ہوگا، اسے جہنم عطا کریں گے۔ دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی علم یہ نہیں بتلاتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بڑے بڑے فلسفی گزر گئے، بڑے بڑے ٹامک ٹوئیاں مارنے والے حیات و کائنات کے مسائل میں وہ گزر گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بھائی موت کے بعد دفن کے بعد منکر نکیر کا آنا، منکر نکیر کے آنے کے بعد فشار قبر، بھائی کتنے مراحل ہیں۔ فشار قبر، اور پھر برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی کے بعد اٹھایا جانا، پھر صراط، پھر میزان، پھر جنت، پھر جہنم، کتنے مرحلے ہیں۔ کسی مرحلے میں کسی سائنسداں کا کوئی بیان دکھلا دو۔ ایک ہی بتلا سکتا ہے ان مسائل کو جو دیکھ کے آیا ہو۔ بھائی کتنا آسان کیا ہے میں نے مسئلے کو، ایک ہی بتلا سکتا ہے جو دیکھ کے آیا ہو، اور وہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ بس ایک ہی تھا کہ زنجیر در ہلتی رہی، گیا بھی اور آیا بھی۔ حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدین اپنے رفقا کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ 2 جملے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں، لیکن اپنے سینے میں حوصلہ نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن اتنا تو عرض کر دوں نا کہ یہ کلمہ گفتیم و اون کلمه این بود که بعد از موت چه خواهد شد هیچ کسی نمی‌داند، هیچ کس نمی‌داند. موت، سوال منکر و نکیر، فشار قبر، صراط، میزان، هیچ کس بلد نیست که چی هست و چرا بلد نیست؟ چونکه کسی که رفته بر نگشته، کسی که رفت بر نگشته، فقط یک بود که یک مرتبه رفت، دید، بعد آمد و اون صاحب معراج است. اچھا بھائی، تو اب کوئی بتانے والا نہیں ہے، توجہ رہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اللہ اگر بتائے تو بتائے، اور وہ براہ راست بتاتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی جاؤ اللہ سے پوچھ لو کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا. بھائی جو دائنے بائیں ملا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تم تو بڑے ولی اللہ ہو، ذرا اللہ سے پوچھ کے بتا دو کہ مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے. ملا جھنجلا کے کہے گا کہ بھائی ہم پوچھ تو لیں، لیکن اللہ ہم سے براہ راست جواب نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی وسیلہ ہی کا قائل ہے. اب یہ سارے سوالات جو میں نے مختصر تمہارے سامنے پیش کیے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر. یہی تو بات ہے نا، ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر، اور اللہ وحی کرنے میں بخل نہیں کرتا. واہ کل سمائی نام رہا، اللہ نے آسمانوں پہ وحی کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بے ان ربک اوحا، اللہ نے زمین کو وحی کی کہ تجھے کیا کرنا ہے. آسمان پہ وحی آئی، زمین پہ وحی آئی، ٹھیک ہے نا. واوحا ربک الی النحل، سورہ نحل.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاتقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جا اونچے اونچے مقامات پہ اپنے مکان بنا، پہاڑوں پہ جا کر اپنے مکان بنا، اور جا کلی من کل ثمرات، دنیا میں جتنے بھی پھل پھول ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. رک جاؤ، ایک لفظ میں ہدیہ کر رہا ہوں، کلی من کل ثمرات. کل کے معنی معلوم ہے؟ کل کے معنی 100%. کلی من کل ثمرات، جا شہد کی مکھی جا، یہ وہی ہو رہی ہے اس کے اوپر. جا شہد کی مکھی جا، اور دنیا میں جتنے پھل ہیں جتنے پھول ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر. ٹھیک؟ کیا یہ شرط ہے کہ جو اچھے ہوں انہی سے حاصل کرنا، جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو حاصل نہ کرنا؟ آیت میں ہے کہیں من کل ثمرات، اچھا ہو اس سے بھی لے، زہریلا ہو اس سے بھی لے. یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اور وہ ہے انسانیت کے لیے شفا. تو لیا تھا زہریلے پودے سے اور پیٹ میں جا کے شفا بن گیا. وہ کون ہے جو مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ یہی تو نشانی ہے. ہم نے آسمانوں پہ وحی کی، ہم نے زمین پہ وحی کی، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی دودھ پلا. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی ان ارضعیہ، میرے اس موسیٰ کو دودھ پلا. ہر ماں دودھ پلاتی ہے، یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ اس حکم کی ضرورت کیا تھی؟ ان ارضعیہ. تو موسیٰ کی والدہ پر بھی وحی آئی. یہ تو وہ مقامات تھے جن کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، اور اب انبیاء پر وحیاں آئی، انبیاء پہ وحیاں آئی. آتی رہی نا. اچھا بھائی، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، لیکن کوئی وحی معجزہ بن کے نہیں آئی. کوئی وحی، توریت معجزہ نہیں ہے. موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، توریت معجزہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ داؤد کا بساط جس پہ اڑتے تھے معجزہ تھا، داؤد کی زبور معجزہ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا تھی، شفا دی، ہاتھ رکھ دیا شفا یاب ہو گیا، لیکن عیسیٰ کی انجیل معجزہ نہیں تھی. ساری کائنات کی وحیوں میں فقط ایک قرآن ہے جس وحی کو معجزہ بنا کے بھیجا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی. دیکھو، اگر تمہیں شبہ ہے، قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے، اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو محمد پہ نازل ہوا، ترجمہ سننا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، تمہیں شبہ ہو رہا ہے، تو جاؤ 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 اس جیسا ایک سورہ بنا لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. رک جاؤ، کیا یہ کہا کہ سورہ بقرہ جتنا بڑا سورہ بنا کے لے آؤ؟ ایک سورہ بنا لاؤ، سب سے بڑا ہے سورہ بقرہ، سب سے چھوٹا ہے سورہ کوثر، سورہ کوثر ہی بنا لاؤ. کہ قرآن کے بڑے سورے معجزہ نہیں ہیں، چھوٹے بھی معجزہ ہیں. قرآن کا چھوٹا بڑا برابر ہے. بھائی یہی تو آل محمد نے کہا، صغیرنا و کبیرنا و صلاح، ہمارا چھوٹا بھی امام ہے، ہمارا بڑا بھی امام ہے. میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا ہے آیہ مبارکہ کا، اب یہی سے تم آگے جاؤں گا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شبہ ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے وہ ہمارا کلام نہیں ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ ایک سورہ اس کے جیسا بنا کے لے آؤ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی تمہارے بت ہوں، تمہارے خدا ہوں، ان سب کو مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، قرآن کا جواب نہ لکھ سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. کیا قرآن کا چیلنج ہے؟ یہ کب آیا تھا؟ سورہ بقرہ میں، سن 3 ہجری کا سورہ، اور یہ سن 1427 ہجری. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز جواب نہیں لکھ سکو گے. تو اگر جواب نہ لکھ سکے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو ڈرو اس آگ سے
डरो उस जहन्नम से जिसका ईंधन आदमी भी होंगे पत्थर भी होंगे। बड़ा जलाल है खुदा की कसम। और ये मैसेज तुम्हें दे के आगे बढ़ूंगा। वकूद और नास वल है जा रहा, जहन्नम में सिर्फ आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ बुत परस्त नहीं जाएगा, पत्थर भी जाएंगे। यानी जिन पत्थरों को तराश तराश के बुत बनाया था तो तुम्हारे साथ वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। भाई पत्थर का बुत न शऊर है, न हरकत है, न इरादा है, न जिंदगी है। अगर वो जलेगा भी तो फायदा क्या है उसके जलाने से? समझ रहे हो ना? तो उसके जलाने से, उसको जलाना मकसूद नहीं है, पूजने वालों को जलाना मकसूद है। अच्छा भाई, तो पत्थर के थे, उन्हें किसी ने बना दिया और बना के कहीं बिठला दिया। पत्थर के थे ना, किसी ने तराशा बना दिया और बनाने के बाद कहीं बिठला दिया, तो उनकी तो कोई तकसीर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जहन्नम में जाएंगे। तो अगर कोई खुद बन जाए, समझ रहे हो बात को? अच्छा भाई, तो कुरान को मकाम एजाज पर नाजिल किया, आयतें बहुत हैं, तो कुरान है मौजज़ा। अच्छा, तो क्या तीर मार दिया तीर। मूसा का आसा मौजज़ा था, सुलेमान की बिसात मौजज़ा थी, मोहम्मद का कुरान मौजज़ा है। भाई हम यूरोप से क्या शिकवा करें? कलमा पढ़ने वाले ये भी मोहम्मद को नहीं समझे। वो तो काफिर हैं, उन्हें क्या मालूम मकाम मोहम्मद क्या है, वो क्या जाने इस्लाम क्या है। लेकिन जो जानते हैं मकाम मोहम्मद को, भाई वो तो मकाम मोहम्मद में कमी न करें। तवज्जो रहे। आसा था मूसा के हाथ में, मौजज़ा बना। देखो मैं बहुत आगे जा रहा हूं। मैं मूसा गए, ऐसा रहा, फिर मौजज़ा नहीं बना। बिसात थी सुलेमान के पास, उस पर सवार होकर उड़ते रहे। सुलेमान गए, बिसात रही, फिर नहीं उड़ी। न आसा कभी अजदहा बना, न बिसात कभी उड़ी। हमने कभी बात किया है? कहने लगे आसा वाला चला गया, इसलिए अब ये मौजूदा काम नहीं करेगा। अच्छा भाई, ये आसा वाला चला गया, अब मौजूदा काम नहीं करेगा। हमने कहा अच्छा, सुलेमान की बिसात, सुलेमान का कालीन था वो उड़ता था, कहने लगे भाई ये कालीन वाला चला गया, अब ये कालीन रहेगा मगर उड़ेगा नहीं। तो जब तक मूसा, भाई तवज्जो है, मूसा थे आसा वाले, सुलेमान थे कालीन वाले, जब तक आसा वाला रहा मौजूदा काम करता रहा। भाई तवज्जो रहे, जब तक कालीन वाला रहा मौजूदा काम करता रहा। इधर वो गए, चीज रह गई मगर मौजूदा न बनी। कुरान आज भी मौजूदा है, तो मौजूदे वाला आज जिंदा है या नहीं? देखो कुरान ने लोगों से खिताब का एक तरीका इस्तेमाल किया। अलम तरो, सूरह लुक़मान की आयत भूल गए। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। अलम तरो, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की क़ुव्वतों को तुम्हारे लिए कैसे मुसख्खर कर दिया? क्या तुमने नहीं देखा? बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। क्या तुमने नहीं देखा? यह जुमला खुद बतला रहा है कि देखा है। अलम तरो, आया शुमा नदी दीद, मन इस्तिदलाल कायम करदम कि आया शुमा मरा नदी दीद या मसल फुरन चीज़ नदी दीद मानाश इन्हें शुमा दीदीद, हमें मतलब गुफ्तम बैना आयो। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा? इस जुमले का मतलब क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि कल यहां मजलिस हो रही थी? यानी देखा है। तो जब कहा जाए क्या तुमने नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखा है। अलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों का क्या अंजाम किया? अलम तरा से, अलम तरा 31 आयतें हैं कुरान में, और 31 की 31 इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, सुना सकता हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 2-4 आयतें सुनते जाओ, फ़कत 2-4 आयतें। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। पैगम्बर अकरम की विलादत है सन 1 आमुल फ़ील में, और वाक़या पैगम्बर की विलादत से पहले हो चुका था, हाथी वाला वाक़या। और पैगम्बर अकरम अपनी मादर गिरामी के शिकम मुतहर में थे। हबीब क्या तुमने नहीं देखा? ये मोहम्मद वो है जो शिकम से देख रहा है। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद,
हबीब क्या तूने नहीं देखा कि हमने आद वालों का क्या अंजाम किया? 4000 बरस पहले की कौम है, मेरा नबी 4000 बरस पहले भी देख रहा है। तो शिकम मादर में अबरहा के हाथी को देखा और उसकी लश्करकशी को देखा। आलम अरवाह में आलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, कौम आद की तबाही और बर्बादी को देखा। और अब आयत हदिया करूं, आलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वश्शम्स वल क़मर। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह को सजदा कर रहा है? सूरज भी सजदा कर रहा है, चांद भी सजदा कर रहा है, वो कैफियत सजदा को भी देख रहा है। नबी समझ में आ रहा है? वो सूरज चांद को सजदा करते हुए देख रहा है, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को सजदा करते हुए देख रहा है। अलम तरा, अब आयत पढ़ो, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़्फ़ातिन कुल्लुन क़द अलima सलातुहु व तस्बीहुहु। क्या तुमने नहीं देखा कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है और परिंदे पर खोले हुए, परिंदे पर खोले हुए अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। वो अपने नमाज के तरीके को जानते हैं, अब तुम न जानो तो मैं क्या करूं? अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने आसमान को खल्क़ किया, सारे आसमानों को, ज़मीन को खल्क़ किया, बिल हक़, हक़ के साथ खल्क़ किया। फ़कत खिलकत को नहीं देख रहा था, हक़ के साथ खल्क़ हो रही है उसे भी देख रहा था। तो मेरे नबी की रोयत समझ में आई कि कहाँ तक देखता है? मेरे नबी की रोयत, रोयत का मानी देखना। तुमने तो सुना होगा ना, रोयत हिलाल, चांद को देखना। मैंने कभी बरबनाए तफरी इसी मिंबर से क्या कहा था भाई? मैंने कहा था कि रोयत हिलाल चांद देखना, उसके लिए तो कमेटी भी है ना, कमेटी है। अब ये बदकिस्मती है कि उसमें ऐसे बुजुर्ग तशरीफ फरमा होते हैं जिन्हें 14वीं का भी नजर नहीं आता। अच्छा भाई, तो मेरे नबी की हयात समझ में आ गई, कहाँ कहाँ देख रहा है, किन किन मरहलों में देख रहा है, कहाँ कहाँ मौजूद है। तो ज़रा रोयत समझ में आ जाए फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। देखो अब तुम अपनी रोयत देख लो। ये शामियाने की दीवार लगी हुई है, कपड़े की दीवार है। कपड़े की दीवार के उधर क्या है तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है? नहीं, तुम कपड़े की दीवार तोड़ के नहीं दे सकते उधर क्या है, और वो जमानों की दीवारें तोड़ के देखता है। तुम कपड़े की दीवार तोड़ के नहीं देख सकते कि पीछे क्या है, और वो जमाने की दीवार तोड़ के देखता है कि आगे क्या है पीछे क्या है। मैं मिसाल दे दूं, उधर जो है वो इधर नहीं देख रहे हैं, तुम इधर बैठे हो इधर को देख रहे हो, तुम्हें उधर नहीं मालूम क्या हो रहा है। जो उधर बैठे हैं वो उधर देख रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इधर क्या है। हो गई ना बात? लेकिन जो दीवार पे बैठ जाए वो इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा। काबा कौसैन उसी दीवार का नाम है कि एक तरफ से दुनिया को देख रहा है, दूसरी तरफ से आखिरत को देख रहा है। तो मेरा मोहम्मद पूरी कायनात को देखे, पूरी कायनात को देखे, पूरी कायनात मेरे मोहम्मद की निगाह में। मान लिया ना तुमने? इसलिए कि इतनी आयतों के सपोर्ट में मैंने ये जुमला कहा है, पूरी कायनात मेरे मोहम्मद के रेंज में है। पूरी कायनात, उसकी आंखें पूरी कायनात को देख रही हैं। और अब आयत बर्दाश्त करोगे, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। हबीब वही इलाही का इंतजार करो, हमारी दोनों आंखें तुम पर लगी हुई हैं। तो मोहम्मद की आंखें उम्मत पे लगी हुई हो और अल्लाह की आंखें मोहम्मद पे लगी हुई हो, तो सारी कायनात पर मोहम्मद की निगाहें हैं और मोहम्मद पर अल्लाह की निगाहें हैं। यही सबब है फइन्नका बिअयुनिना। हबीब तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी निगाह में है। ये नहीं कि नबूवत के बाद की जिंदगी निगाह में है। जब तुम आगोश मादर में थे जब भी मैं देख रहा था, जब तुम मक्के की गलियों में घूमते थे जब भी मैं तुम्हें देख रहा था, मैं देख रहा था, मेरी निगाहें तुम पर लगी हुई थी। जब तुमने नबूवत का ऐलान किया और कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त मैं देख रहा था, ठीक है ना। जब तुमने जंगें लड़ी तो हर जंग में मैं तुमको देख रहा था, फइन्नका बिअयुनिना। और हबीब जब तुमने कलम मांगा उस वक्त भी हम तुम्हें देख रहे थे। मैंने कई मरतबा ये मैसेज दिया है अपने सुनने वालों को कि जब कलम मांग रहा था उस वक्त खुदा की निगाहें उसके ऊपर थी। दो कलम दो, मैं कुछ लिख दूं। अरे भाई तुम्हारा तो अकीदा है कि लिखना जानता नहीं है तो दे दो। मैं देखिए, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता और मैं आपसे कलम मांग रहा हूं, तो अब आपको तो यही चाहिए कि दे रहे हैं, ले साहब ले लिखें, इसलिए आपको तो लिखना आता नहीं है।
تو جب معلوم ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا، جب معلوم ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا، آج تک کہے جا رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، آج تک کہہ رہے ہیں نا، آج تک، تو آج والے اگر ہوتے تو شاید دے دیتے، آج والے ہوتے تو شاید دے دیتے، لیکن اس دور کے لوگ بڑے سمجھدار لوگ تھے، زبان سے کہہ رہے تھے لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ تھا کہ لکھ دے گا۔ جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے۔ سنا تم نے یہ میرا دوست کیا کہہ رہا تھا کہ ایسا زبردست نعرہ لگاؤ کہ نجف تک علی کے کانوں تک آواز چلی جائے، تو مجھے حق تو ہے نا کہ اپنے سننے والے کی بات میں اصلاح کر دوں، میاں علی تو یہاں بھی ہیں، کہاں نہیں ہیں؟ جو ہر جگہ موجود ہو وہ حاضر، جو ہر جگہ دیکھ رہا ہو وہ ناظر، اور آج تک گفتگو محمد حاضر تھے یا حاضر نہیں تھے، حاضر ناظر پہ بحث ہے۔ دیکھو اپنی ہی تقریر سے اقتباس کر کے جملہ کہہ رہا ہوں میں، اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میرا میسج مکمل ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، حاضر موجود، ناظر دیکھ رہا ہو۔ بھائی ابھی تو میں نے تمہارے سامنے نبی کے دیکھنے کی صفت بیان کی کہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب تم پوچھو گے کہ حاضر تو بہرحال نہیں ہے، دیکھ رہا ہوگا، دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا، تم یہ کہہ سکتے ہو نا؟ تو دیکھو کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، سارے خزانے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں۔ اچھا خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، تو رکھے رہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ رکھنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو بانٹنے کے لیے ہیں۔ تو مالک بانٹے گا کون؟ تیری رحمت بانٹے گا کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خزانے میرے بٹواؤں گا محمد سے۔ بھائی توجہ رہے، بانٹنے والا اگر حیدرآباد میں ہو اور لینے والا کراچی میں ہو تو ممکن کیسے ہوگا؟ اس لیے بانٹنے والے کے لیے ضروری ہے کہ لینے والے سے قریب ہو، اسی کا نام حاضر ہے۔ تم نے ناظر بھی دیکھا، حاضر بھی دیکھا، دیکھ لیا نا؟ ابھی بھی بحث ہے کہ محمد حاضر تھے، ناظر تھے یا نہیں تھے، تو میں اس پہ تو اب بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہیں میں نے دو جملوں میں پیغمبر کی نظارت بھی دکھلا دی اور پیغمبر کی حاضری بھی دکھلا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ کس سے کہا؟ ایمان لانے والوں سے۔ یہ سب ایمان لانے والے بیٹھے ہیں، ان کو حکم ہے شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، ٹھیک؟ اچھا بھائی یہ تو نشتر پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو انچولی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو حکم نہیں ہے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا؟ یعنی عجیب بات ہے نا۔ اچھا بھائی چلو سولجر بازار کے لوگ، کیا ان سے کہا اس نے؟ کھانا در والوں سے نہیں کہا، ان سے بھی کہا۔ اچھا بھائی کیا شہر کراچی کے مومنین سے کہا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا؟ حیدرآباد والے سے بھی کہا، سکھر والے سے بھی کہا، لاہور والے سے بھی کہا۔ اچھا تو صرف پاکستان والوں سے کہا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے؟ نہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہے اللہ نے اس سے کہا، جہاں جہاں بھی مسلمان ہے اللہ نے اس سے کہا کہ دیکھو شیطان کی گمراہی سے بچنا۔ تو ہر ایک، وہ ایران میں ہو، توران میں ہو، سعودی عرب میں ہو، پاکستان میں ہو، لبنان میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، کہیں ہو مسلمان، وہ شیطان سے ڈرا ہوا ہے کہ کہیں بہکا نہ دے۔ تو ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے۔ ہائے ایک اور ہر ایک کو خطرہ ہے کہ آگے بہکا دے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ کہہ کے چلا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جھگڑا آدم سے بہکائے گا اولاد کو۔ یعنی کمال ہو گیا۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، اگر آپ کا ہو تو، میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، میرے باپ سے تھا، آدم سے۔ تو جھگڑا تمہارے باپ سے بھی تھا، آدم سے، لیکن تم سے تو کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدم نبی تھے، ہم سب نبی زادے ہیں، تو نبی سے تو انتقام نہ لے سکا، نبی زادوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، یہی تو ابلیسیت ہے۔ بھائی وہ تو ناراض ہو گیا تھا کہ خلافت نہیں ملی، لیکن فرشتے تو پریشان تھے نا، جب کہا انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر فرشتوں نے بعد میں کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، درمیان سے میں نے آیتیں چھوڑ دی۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ پروردگار نے آواز دی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے انہیں بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کریں گے؟
ایسے خلیفے بنائے گا جو زمین پہ خونریزی کریں گے، یعنی فرشتوں کی نگاہ میں خونریزی کرنے والے خلیفے تھے، ورنہ کہتا کیوں بھائی، کہتا کیوں؟ اچھا بھائی، تو کہنے لگا فرشتہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے اعتراف بھی کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک یہ واقعہ ہے کہ جو تو نے بتلا دیا ہے وہ معلوم ہے، جو نہیں بتلایا وہ نہیں معلوم۔ تو آدم کو کن شرطوں پر خلافت دی گئی یہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ بھائی آدم کو کن شرطوں پر خلافت ملی؟ جب فرشتے نہ معلوم کر سکے تو 1500 سال بعد، یہ 1500 سال اسلام کے کہہ رہا ہوں میں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ خلافت کی شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو شرائط خلافت تو وہی ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ بنائے گا، وہ بنائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنائے گا، جب وعدہ اس کا تو وہی بنائے گا، بھائی توجہ رہے، وہی بنائے گا، خلیفہ رسول کے بنائے گا اللہ۔ اب جاؤ، اگر روایت نہ ملے، سنن ابو داؤد، بیہقی، مسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، کنز العمال ملا متقی ہندی، حلیۃ الاولیاء، وہ کتنی کتابوں کے نام لوں، مستدرک حاکم، یہ سب، سنن نسائی، خصائص نسائی، کتنی حدیث کی کتابوں کے نام لوں، بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان سب میں روایت ہے اختلاف الفاظ کے ساتھ، توجہ رہے، سیکون الخلفاء بعدی 12، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، حتی یکون الدین عزیزا منیا، دین میرے 12 خلیفہ تک صاحب عزت رہے گا، دین 12 خلفاء تک صاحب عزت رہے گا۔ بھائی توجہ رہے، پھر دوہرا رہا ہوں، لفظ بدلے ہوئے ہیں لیکن سب نے تقریباً مفہوم یہی نقل کیا ہے کہ یہ دین اسلام باعزت رہے گا 12 خلیفہ تک، باعزت رہے گا 12 خلیفہ تک۔ تو جب تک دین ہے 12واں ہے، جب تک 12واں ہے دین ہے۔ تو اب کبھی جی چاہے تو مجھ سے وہ سارے ورژن بھی سن لینا حدیثوں کے، اور سناؤں گا۔ میری ایک کتاب ہے خلفائے 12، میں نے بیشتر ورژنز اس روایت کے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں، اور وہ موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں سے ایک روایت تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں بس۔ خلفائی، میرا نبی کہہ رہا ہے، خلفائی 12، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ کیا کہا؟ میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، نوجوان سنیں، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ پھر سنو، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ کس کے؟ کس کے خلیفہ؟ نبی کے۔ یہ جملہ تو نبی کا ہے نا، نبی نے کیا کہا کہ میرے خلیفہ 12 ہوں گے، تو نبی نے کہا میرے خلیفہ 12 ہوں گے، یعنی خلیفہ ہیں نبی کے۔ تو اب مجھے سوال کرنے کا حق دیتے ہو کہ خلیفہ ہیں نبی کے اور بنائیں گے آپ؟ جس کے خلیفہ وہی بنائے، نبی کے خلیفہ نبی بنائے گا، اور عوام الناس کے خلیفہ عوام الناس بنائیں گے۔ ایک خلیفہ کا حشر سنا دوں اور تم سے اجازت لے لوں۔ کوئی خلیفہ تھا، کوئی خلیفہ، اس نے شراب کے نشے میں نعوذ باللہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی۔ ہے تاریخ ہے، یہ کہانی لے کے نہیں آیا ہوں۔ اچھا اللہ ستار العیوب ہے تو تم بھی اس کے نام پہ پردہ رہنے دو۔ ایک خلیفہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، اور نشے کی جھونک میں پڑھانے کے بعد کہنے لگا اور پڑھاؤں؟ لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے، یہی کافی ہے۔ تو جانتے ہو یہ اللہ کے کام میں بندہ جب دخل دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جمعے کی نماز منگل کو پڑھا دیتا، جمعرات کو پڑھا دیتا، سنیچر کو پڑھا دیتا، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی۔ قرآن کی ایک آیت ہے فی یوم نحس مستمر، بدھ کا دن منحوس دن ہے، تو جمعہ افضل ترین دن، بدھ منحوس ترین دن۔ میرا میسج پہنچ گیا، جمعہ ہے افضل ترین دن، اس دن کی نماز منحوس ترین دن میں پڑھائی گئی۔ تو بھائی بندہ
جب اللہ کے کام میں دخل دیتا ہے تو ہمیشہ افضل ترین کی جگہ منحوس ترین ہی کو لا کے بٹھاتا ہے.